بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. بروز سنڈے بروز شنبہ یک شنبہ اتوار اوکے ذی الحجہ یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ اور سعودی عرب وغیرہ میں آج عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ ہے. 26واں سپارہ سورہ قاف کا آخری رکوع ہے. آیت نمبر 30 سے لے کر 45 تک. جو تلاوت کے لیے 16 لینے والا قرآن ہے 468 اور 459 صفحہ. اس کے بعد سورہ ذاریات ہوگی اور پھر 26واں سپارہ اس پہ ہوگا انشاءاللہ عید کے بعد یا جیسے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا ترجمہ. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یوم جس دن نقول ہم کہیں گے لجہنم جہنم سے هل امتلأت هل کیا امتلأت کیا تو بھر گئی وتقول اور وہ کہے گی هل کیا من مزید کوئی مزید ہے. وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے. یعنی جہنم یہ کہے گی کہ میں اور لوگوں کو بھی لینے کے لیے تیار ہوں. کیا مطلب کافر وغیرہ جو سزا بھگتنے کے لیے مسلمان بھی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم سے پوچھیں گے بھائی اور گنجائش ہے جگہ ہے. حل میں مزید وہ کہے گی باؤں بڑی جگہ آ جاؤ اور بھی آؤ سمجھ آئی جگہ بڑی ہے تو لہذا بعض آ جائیں. ٹھیک ہے جی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. وَأُزْلِفَتْ اور نزدیک کر دی جائے گی الجنت جنت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے نیکوں کے لیے غیر بعید نہ دور. اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی. سمجھ آ گئی. یہاں پہ پہلے جہنم کا ذکر آ رہا ہے. کیا ہوتا ہے کبھی جہنم کا ذکر آتا ہے کبھی جنت کا پہلے آتا ہے کبھی جہنم کا پہلے سمجھ. ڈرنا چاہیے کس سے اللہ سے اللہ کے عذاب سے جہنم سے اور خواہش کرنی چاہیے دعا مانگنی چاہیے کس کی جنت کی جنت. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا یہ ما جو
توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا تھا لکل اواب ہر رجوع کرنے والے کے لیے حفیظ نگہداشت کرنے والا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو، اس بات کی نگرانی کہ میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، جو کچھ کام کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، مطابق ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، من جو خشیہ ڈرا، الرحمن رحمان یعنی اللہ سے، بالغیبی بن دیکھے چھپے، اللہ نے نظر آ رہا ہے، ڈرتے ہیں ہم نہیں ڈرتے، گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بدتمیزیاں کرتے ہیں، ڈرتے نہیں اللہ سے، ڈرتے ہوتے تو کیا ہوتے، بعد آتے نا، نماز پڑھتے، خود شوق سے پڑھتے آتے، اور یہاں بلانا نہ پڑتا، سبق پڑھنے کے لیے بھی جلدی آ جاتے ہیں مسجد میں۔ وجاء اور آیا بقلب دل کے ساتھ، منیب رجوع کرنے والے، جو خدا رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے۔ ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، پچھلی آیت اور اس آیت کو ملا کے پڑھیں گے تو منیبی ندخلوها بسلام بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف کیا منیب ادخلوها بسلام۔ اگر کسی کو نہ پتہ ہو علم نحو صرف وغیرہ کا تو پھر وہ جہاں پہ حمزہ پہ کچھ بھی نہ ہو تو اس میں حمزہ کو اور اس کے بعد والے کو اور تیسرے کو حرف کو دیکھیں گے کہ تیسرے حرف کے حمزہ کو گنیں گے، دوسرا حرف اور تیسرے حرف کے اوپر جو زبر ہوگی یا پیش ہوگی یا زیر ہوگی تو وہی والی حرکت فتحہ زبر حمزہ پہ الف پہ لگا دیں گے، اکثر زیر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے۔ ادخلوها بسلام، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ خا پہ پیش ہے، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، ادخلوها اس میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا بسلام سلامتی کے ساتھ، ذالک یہ یوم الخلود ہمیشہ رہنے کا دن، تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا، یعنی وہ ایسا دن جنت میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا، پھر نکلیں گے نہیں، پکے پکے داخل ہوں گے، پکا پکا کا، ابھی پاکستان میں ہیں، کبھی جرمنی میں ہیں، کبھی اس گھر میں ہیں، کبھی اس گھر میں، کرایہ دار جو ہوتے ہیں، تو یہ اس کا اپنا گھر ہے وہ بھی کرایہ دار ہے، قبر میں جائے گا، قبر سے پھر آگے شفٹ ہوگا، جزا سزا کا دن، سمجھ آئی، ابدی زندگی کا دن ہوگا، تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا، پر مطمئن ہو کے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی، بے غم ہو کے، بے غم سروس۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، لہم ان کے لیے ما جو یشاؤون فیہا وہ چاہیں گے اس میں، ولدینا اور ہمارے پاس مزید اور بھی زیادہ، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ جنت کی نعمتوں کی کچھ اجمالی جھلک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں بیان فرمائی ہے، لیکن جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی شخص کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہاں بڑے بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہے۔ کیا ہے؟ مزید دیکھیے سورہ یونس 10 نمبر سورہ 26 آیت میں، وہاں پہ ریکارڈ تقریباً ہو چکا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، تو کیا مطلب کیا ہے؟ ایسی چیزیں ہیں جو ان ٹچ قسم کی چیزیں ہیں جنت میں، کیا ہے؟ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں اس بارے میں، صحیح اس کی مکمل حقیقت کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ الف لام میم سجدہ 21 اس بارے میں اللہ نے فرمایا تھی کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا ہے جنت میں، سمجھ آ گئی؟ یہ بچے مر جاتے ہیں تو پھر وہاں بڑے ہو جائیں گے، سمجھ آئی؟ نابالغ بچے مرتے ہیں تو وہاں بڑے ہو جائیں گے 40 سال، سمجھ آ گئی؟ ماں باپ کی بخشش کروائیں گے۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ وَكَمْ اور کتنی اہلکنا ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے قبل من قرن امتیں ہم اشد وہ زیادہ سخت منہم ان سے بطشن پکڑ میں فنقبوا پس کریدنے یعنی گشت کرنے لگے فی البلاد شہروں میں حل کیا من سے کہیں محیص بھاگنے کی جگہ اور ان یعنی مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی اور جگہ تھی یعنی ان کی خوشحالی کا عالم یہ تھا کہ وہ تجارت اور سیاحت کے لیے شہر شہر گھومتے تھے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عذاب سے بچنے کے لیے مختلف بستیوں میں بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن عذاب الہی سے بچ نہیں سکے ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید ان فی ذلک بے شک اس میں لذکرى نصیحت لمن اس کے لیے جو کان له ہو اس کا قلب دل قلب کیا ہوتا ہے قاف لام زبر قلب سب قلب دو نقطے والا قاف موٹا قاف کیا ہوتا ہے دل اور قلب کیا ہوتا ہے قلب کتا بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی اگر آپ لفظ قلب پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے دل اور قلب پڑھیں گے قلب کاف پتلا والا کیا مطلب ہے اس کا ڈوگ کتا بات سمجھ آ رہی دونوں لفظ قرآن میں ہیں کہ نہیں قلب یہ ہے قلب 9 سپارہ میں ہے اور اصحاب کاف کا کتا وہ تو ہے سورہ کاف میں 15واں سپارہ ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ دل او القاہ یا ڈالے یا لگائے السمع کان وہو شہید اور متوجہ یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے حاضر دماغ ہو کے کان دھرو ذرا توجہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ وَلَقَدْ اور تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا سماواتی کس کو آسمانوں والارض اور زمینوں وما بینہما اور جو ان کے دونوں کے درمیان ہے فی میں 6 ایام 6 دن زمین و آسمان کتنے دن میں بنایا اللہ نے 6 دن شپک پنزو شپک 6 کیا ہوتا ہے 6 کو کیا بولتے ہیں شپک سیدہ 6 وما نہیں اور نہیں مسنا چھوا ہمیں من کسی لغوب تکان نے اور ہم نے سارے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا کس نے اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری تھکاوٹ اللہ کو ہوتی ہے اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے تھکاوٹ سے نیند سے تھکنے سے سونے سے اونگ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے لا تاخذہ اسے نہیں پکڑتی اسے نہیں آتی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی یہ ہمیں آتی ہے ہم مخلوق ہیں فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر پس صبر کرو على پر ما يقولون وہ کہتے ہیں وسبح پاکیزگی بیان کرو بحمد تعریف کے ساتھ ربی کا اپنے رب کی قبل طلوع مطلب طلوع الشمسی سورج کے شروع سے قبل طلوع الشمس سے قبل وقبل الغروب اور غروب ہونے سے قبل ٹھیک ہے جی لہذا اے پیغمبر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں فَسَبِّحْ پس اس کی پاکیزگی بیان کرو وَأَدْبَار اور بعد السجود سجدوں یعنی نماز کے سجدوں کے بعد اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی تسبیح سے یا مراد نماز ہے چنانچہ طلوع آفتاب سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے کے الفاظ میں نماز فجر غروب سے پہلے کے الفاظ میں ظہر اور عصر کی نمازیں داخل ہیں اور رات کے حصوں میں تسبیح کرنے کے الفاظ میں مغرب عشاء اور تہجد کی نمازیں
سجدوں سے مراد فرض نمازیں ہیں اور ان کے بعد تسبیح کرنے سے مراد نفلی نمازیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے روح المعانی۔ کچھ لوگ آج کل فتنہ پرست ہیں، وہ کہتے ہیں یرا نفل کہاں میں ثابت ہے، نفل ثابت ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی قرآن کی تفسیر پڑھی ہو، سمجھی ہو، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی تفسیر روح المعانی میں بیان فرما رہے ہیں، صحابی کی تفسیر سے ثابت ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں بھائی اپنی طرف سے نکالے ہوئے نفل شفل اپنی طرف سے نہیں ہوتے، فرض شرض کے بعد نفل جو ہیں۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ، اور سنو جس دن يُنَادِ الْمُنَادِ پکارنے والا پکارے گا، مِن مکان جگہ سے، قریب قریب سے، قریب کی جگہ سے، اور ذرا توجہ سے سنو جس دن ایک پکارنے والا ہے قریبی جگہ سے پکارے گا، یعنی اس منادی کی آواز ہر شخص کو بہت قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوگی۔ بظاہر یہ منادی حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو مردوں کو قبروں سے نکلنے کے لیے آواز دیں گے۔ کیا آواز دیں گے؟ وہ پھونک ماریں گے جو، ٹھیک ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بڑا سا پھونک ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ پھونک ماریں گے اس میں، سور ہی بولتے ہیں اس کو، اس کا نام سور ہے، سینگ بھی بولتے ہیں، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سینگ سا، سمجھ آ گئی؟ وہ اللہ کی قدرت سے پھر آواز اونچی اونچی جائے گی، آہستہ ہوگی، سریلی ہوگی، پھر خطرناک اونچی آواز، سمجھ آئیے؟ اگر آواز اچھی بھی ہو نا، تلاوت ہی لگی ہوئی ہو، کوئی نعت لگی ہوئی ہو تو اونچی ہوتی جائے، اگر کیا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے نا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، یوم جس دن یسمعون وہ سنیں گے، الصیحۃ چیخ، بالحق حق کے ساتھ، ذالک یہ یوم الخروج باہر نکلنے کا دن، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے، وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اس سے مراد وہی منادی کی پکار بھی ہو سکتی ہے اور سور پھونکنے کی آواز بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اِنَّا نَحْنُ بے شک ہم، نحیی زندگی دیتے ہیں، ونمیت اور مارتے ہیں، وإلینا اور ہماری طرف، المصیر پھر لوٹ کر آنا ہے۔ یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخر کار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔ آگے دیکھیں جی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اِنَّا نَحْنُ بے شک ہم، نحیی زندگی دیتے ہیں، ونمیت اور مارتے ہیں، وإلینا اور ہماری طرف، المصیر پھر لوٹ کر آنا ہے۔ یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخر کار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔ پینسل ماری ہے تو اللہ کے پاس لوٹ کر جائے گا، تو یہ پتہ لگ جائے گا عذاب۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، یوم جس دن تشقق شق ہو جائے گی، الارض پھٹ جائے گی زمین، عنہم ان سے، سراعا جلدی کرتے ہوئے، ذالک حشر ذی حشر، علینا ہمارے لیے، یسیر آسان۔ اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، زمین پھٹے گی، قبریں پھٹیں گی، کسی کی قبر ہوگی کسی کی نہیں ہوگی، جو جہاں جہاں ہوں گے وہاں سے فل تیار ہو کے نکلیں گے۔ اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، سمجھ آئی؟ ننگے دفن ہوئے ہیں نا، کسی کا کفن ہے کسی کا نہیں ہے، سمجھے؟ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نحن ہم، اعلم خوب جانتے ہیں، بما یقولون وہ جو کہتے ہیں، وما اور نہیں، انت آپ، علیہم ان پر، بجبار جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے، فذکر پس نصیحت کریں، بالقرآن قرآن سے، من جو، یخاف ڈرتا ہے، وعید وہ میری وعید سے۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کریں، آپ کا فریضہ یا فرائض صرف یہ ہے کہ نصیحت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، جس کے دل میں جو کچھ خدا کا خوف ہوگا وہ آپ کی بات مان لے گا، اور جو نہ مانے اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، جو مانے اس کا بھی بھلا، جو نہ مانے اس کو پھر عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.